آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورت کا تعارف۔ سورۃ الضحیٰ یہ مکی سورت ہے۔ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 93 جبکہ نزول کے اعتبار سے 11ویں نمبر پر ہے۔ 1 رکوع اور 11 آیات پر مشتمل ہے۔ سورت کی شروع میں اللہ رب العزت نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ الضحیٰ رکھا گیا ہے۔ ما قبل سے ربط۔ گزشتہ صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور شان کا بیان تھا۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت اور شان کا بیان ہے، اور اس سورہ کا مرکزی موضوع اللہ رب العزت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چند دن تک وحی نہ آئی، اور 1-2 رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلی تو مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور وہ ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ ان طعنہ دینے والوں میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل پیش تھی۔ اس نے کہا کہ جو شیطان محمد کے پاس آتا تھا اس نے آنا جانا بند کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان طعنوں سے بہت تکلیف اور پریشانی ہوئی، اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورہ کی مناسبت سورۃ اللیل سے بھی بہت ہی ظاہر ہے۔ اس سورت کو شب و روز کی قسم سے شروع کیا گیا تھا، تو اس سورت کو بھی روز و شب کی قسم سے شروع کیا گیا ہے۔ وہاں اشقا کی مذمت اور اس کے لیے وعید تھی، یہاں بھی اشقیاء کی تردید اور مذمت ہے۔ وہاں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان تھا، یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اطہر کا بیان ہے۔ وہاں والا سوف یرضا میں رضا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر تھا، تو یہاں والا سوف یعطیک ربک فترضا میں خوشنودی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ وہاں من نعمت تجزا میں اشارتاً شکر نعمت کا حکم تھا، تو یہاں بھی واما بنعمت ربک فحدث میں صراحتاً شکر نعمت کا حکم ہے وغیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ والضحیٰ قسم ہے چڑھے دن کی، یہاں لفظ ضحیٰ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد روز روشن ہے۔ اس کی نظیر سورہ اعراف کی یہ آیات ہیں، افامن اہل القریٰ ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ اوا امین اہل القریٰ ان یاتیہم بأسنا ضحیٰ وہم یلعبون۔ کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں، اور کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن دہاڑے آ جائے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ ان آیات میں بھی چونکہ ضحیٰ کا الفاظ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد چاشت کا وقت نہیں بلکہ دن ہے، اس لیے فرمایا والضحیٰ قسم ہے چڑھے دن کی۔ ضحیٰ اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج بلند ہوتا ہے، یہاں مراد پورا دن ہے۔ قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جبکہ وہ قرار پکڑے۔ قرار پکڑنے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک حقیقی یعنی اس کی ظلمت کا کامل ہو جانا، کیونکہ رات میں اندھیری رفتہ رفتہ بڑھتی ہے، کچھ رات گزرنے بعد مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسری مجازی یعنی جانداروں کے اس میں سو جانا اور چلنے پھرنے اور بولنے چالنے کی آوازوں کا ساکن ہو جانا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے والضحیٰ چڑھتے دن کے وقت کی قسم۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نہ آئی تو کفار نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور ناپسند جانا ہے۔ اس پر سورہ والضحیٰ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ضحیٰ سے وہ وقت مراد ہے جس وقت سورج بلند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا تھا، اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے تھے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہاں ضحیٰ سے پورا دن مراد ہے۔ اس آیت میں چاشت کا ذکر ہے، اس مناسبت سے حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، اور کل 360 جوڑ ہیں، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی
تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے جنت میں سونے کا مال بنائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاش کی 2 رکعتیں پڑھی وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 4 رکعت پڑھے گا وہ عبادت گزار لوگوں میں لکھا جائے گا، اور جو 6 رکعت پڑھے گا اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کفایت کی جائے گی، اور جو 8 رکعت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے فرمانبردار لوگوں میں لکھے گا، اور جو 12 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے جنت میں اکمال بنائے گا۔ اور کوئی دن یا رات ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان اور صدقہ نہ کرے، اور اس بندے سے بڑھ کر کسی پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہ کیا جیسے اپنا ذکر الہام کیا۔ چاش کی نماز سے متعلق 2 شرعی مسائل بھی سن لیں۔ نمبر 1، چاش کی نماز مستحب ہے اور اس کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکھتے ہیں۔ نمبر 2، اس کا وقت سورج بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شری تک ہے، اور بہتر یہ کہ چوتھائی دن چڑھے پڑے۔ واللیل، اور رات کی، اذا جب، سجا وہ چھا جائے، فرمایا واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ رات میں اندھیرا اور سکون ہے جبکہ دن اجالے اور حرکت کا مظہر ہے۔ ان 2 آیات میں رات اور دن کی متضاد خصوصیت کو اس فرمان پر بطور شہادت پیش کیا گیا۔ سجا کا لغوی مفہوم، سجا کے معنی ہے سکن، جب ساکن ہو جائے، یعنی رات کا سنسان اور خاموش ہونا۔ عید اس لفظ میں دوسری چیزوں کو چھپا لینے کا تصور بھی پایا جاتا ہے، خواہ یہ تصور ظاہری طور پر جیسے سجل میت بمعنی میت پر چادر ڈال کر اسے چھپا دینا، یا معنوی طور پر ہو جیسے سج معائب اخیق بمعنی اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپاؤ۔ گویا اس لفظ میں پرسکون ہو جانے اور چھپانے کے دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یعنی رات کتنا ایسا گزر چکا ہو کہ سب لوگ سو چکے ہوں اور تاریکی بھی پوری چھا چکی ہو۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ چاش کے وقت کی قسم کھائی ہے جبکہ سورج بلند ہو چکا ہوتا ہے اور لوگ اپنے اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور یہ وقت اس کے بالکل برعکس اور متضاد ہے۔ اور ان دونوں متضاد حالتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ناراض ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاشت کا وقت اللہ کی رحمت کا وقت ہے اور گئی رات کا وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وقت ہے، اس لیے کہ دونوں اوقات کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ اگر ہم پر ہمیشہ دن ہی رہتا تو یہ بھی لوگوں اور جانداروں کے لیے سخت اذیت کا باعث بن جاتا، اور اگر ہمیشہ رات رہتی تو بھی یہی بات تھی۔ اس طرح وہی کہ آنے کے وقت کو اللہ کی رحمت کا وقت اور نہ آنے کے وقت کو اللہ کی ناراضگی کا وقت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ وہ کی حالت میں اگرچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لذت سرور حاصل ہوتا تھا، لیکن یہ وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنا اعصاب شکن اور تکلیف دہ ہوتا تھا کہ سردیوں میں بھی آپ کو پسینہ چھوٹ جاتا تھا، لہذا ضروری تھا کہ وہی کے بعد آپ کو آرام کا وقفہ دیا جائے، اور یہ وقفہ ابتداءً زیادہ تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت آہستہ آہستہ اس بار وہی کو برداشت کرنے کے قابل ہوتی گئی تو یہ وقفہ بھی کم ہوتا گیا۔ ما نہیں ودعک، چھوڑا آپ کو، ربو کا، آپ کے رب نے، وما، اور نہ، قلا، وہ آپ سے ناراض ہوا۔ روایات صحیح ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ عرصہ تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس نہ آئے، یعنی وہی قرآنی بند رہی۔ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 6 ماہ، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی وقفہ کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ اس دوران آپ کو خود بھی بعض دفعہ یہ خیال آنے لگتا کہ کہیں میرا پروردگار مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اور کافر تو بہرحال ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے جس سے وہ اپنے اندر کا ابال نکال سکیں، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔ اور جندب بن سفیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزاج ناساز ہوا اور 2-3 راتیں نماز تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے۔ ایک عورت اورا بنت حرب، ابو سفیان کی بہن اور ابو لہب کی بیوی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد میں سمجھتی ہوں کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، میں نے 2-3 راتوں سے تیرے پاس نہیں دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ مشرکین کہنے لگے کہ لیجئے محمد کو اس کے رب نے رخصت کر دیا۔ اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ زمانہ فترۃ الوحی کا ہے، جب اقرا کی ابتدائی آیات نازل ہونے کے بعد ایک طویل مدت تک وہی رکی رہی تھی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس فترت کے زمانہ میں سخت مغموم مضطرب رہتے تھے، تاکہ فرشتے نے اللہ تعالی کی طرف سے یا ایھا المدثر کا خطاب سنایا۔ اغلب یہی ہے کہ اس وقت مخالفوں نے اس طرح کی چہمگوئیاں کی ہوں گی۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محمد بن اسحاق وغیرہ سے جو الفاظ نقل کی ہیں وہ اسی احتمال کی تائید کرتے ہیں۔
ممکن ہے اسی دوران میں وہ قصہ بھی پیش آیا ہو جو بعض احادیث صحیح میں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیماری کی وجہ سے 2-3 رات نہ اٹھ سکے تو ایک خبیث عورت کہنے لگی اے محمد معلوم ہوتا ہے تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے الیاذ باللہ۔ غرض ان سب خرافات کا جواب سورۃ الضحیٰ میں دیا گیا ہے۔ پہلے قسم کھائی دھوپ چڑھتے وقت کی اور اندھیری رات کی، پھر فرمایا کہ دشمن کے سب خیالات غلط ہیں، نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا اور نہ بیزار ہوا، نہ تجھ کو رخصت کیا، بلکہ جس طرح ظاہر میں وہ اپنی قدرت و حکمت کے مختلف نشان ظاہر کرتا ہے اور دن کے پیچھے رات اور رات کے پیچھے دن کو لاتا ہے، یہی کیفیت باطنی حالات کی سمجھو۔ اگر سورج کی دھوپ کے بعد رات کی تاریکی کا آنا اللہ کی خفقی اور ناراضگی کی دلیل نہیں، اور نہ اس کا ثبوت ہے کہ اس کے بعد دن کا اجالا کبھی نہ ہوگا، تو چند روز نور وحی کے رکے رہنے سے یہ کیوں کر سمجھ لیا جائے کہ آج کل خدا اپنے منتخب کیے ہوئے پیغمبر سے خفا اور ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے وہی کا دروازہ بند کر دیا گیا؟ ایسا کہنا تو خدا کے علم پر محیط ہے اور حکمت بالغہ پر اعتراض کرنا ہے۔ گویا اسے خبر نہ تھی کہ جس کو میں نبی بنا رہا ہوں اور آئندہ چل کر اس کا اہل ثابت ہوں گا۔ الیاذ باللہ۔ یا اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ کریم آپ کا اور آپ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام ہم کو پہنچ جائے ہم اسے دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم مصیبت و رات ہر حال اور ہر آن میں ہم آپ کی طرف رجوع ہونے والے ہوں۔ یا اللہ اپنے عذاب سے دنیا میں بھی ہمیں محفوظ رکھیے اور آخرت میں بھی اپنی امان میں رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔